السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو، فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ آج کے ہمارے فرسٹ ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے این ادر ایف بی آر چیف۔ تو پی ٹی آئی بہت ہی مسلسل ایف بی آر کے چیف چینج کرتی رہی ہے۔ ایف بی آر ہمارے پاس ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو۔ تو اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کتنی انڈیسیسیو ہے کہ وہ فیصلے نہیں لے پاتی کہ اکانومی کو، معیشت کو کس ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے۔ مزید ہم جو پی ٹی آئی کی پور گورننس ہے اس کے بارے میں بھی اسی ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے، اور جو ہمارے پاس ایف بی آر کے چیف گزرے ہیں پی ٹی آئی کے ٹینیور میں، ہم اگر یہاں سے دیکھیں تو وہ تقریباً 6 بنتے ہیں، اور جو کرنٹ چیئرمین ہیں ابھی ان کا نام ہے اشفاق احمد، اور ابھی جن کو ڈسپوز کیا گیا ہے ان کا نام تھا مسٹر عاصم احمد۔ سب سے زیادہ عرصہ آئی تھنک شبر زیدی نے گزارا ہے، لیکن ان کو بھی انٹرنل ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے انہوں نے کوئٹ کر دیا تھا ایف بی آر کو۔ مزید کون کون سے اکنامک منسٹر رہے ہیں، اکانومی سے ریلیٹڈ اور جو چیزیں ہوں گی وہ تمام ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ابزرڈ اسٹیٹمنٹ۔ ابزرڈ کا مطلب ہوتا ہے مضحکہ خیز، ریڈیکولس اسٹیٹمنٹ۔ پاکستان پیپل پارٹی نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ڈیولوشن آف پاورز ہے لوکل گورنمنٹ کو دینا، تھرڈ ٹائر آف گورنمنٹ کو دینا کراچی میں، یہ پرابلمیٹک نہیں ہے، کراچی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کیا حقائق ہیں، لوکل باڈیز الیکشن کیا پاکستان پیپل پارٹی ہیلڈ کروائے گی یا نہیں کروائے گی، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایک کویسچن آف فیتھ۔ یہ ایڈیٹوریل ہے اس ایشو کے بارے میں کہ پاکستان میں فورسڈ کنورجنس کرائی جاتی ہیں، مطلب زبردستی مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر جو مائنر ایج کی گرلز ہوتی ہیں ان کو فورسفلی یہ کروایا جاتا ہے ان سے۔ اس بارے میں منسٹری آف ریلیجس افیئرز نے ایک میٹنگ ہیلڈ کی ہے، اس میں بہت سارے کلیرکس کو، ریلیجس اسکالرس کو بلایا گیا ہے۔ ہیومن رائٹ منسٹری کی جانب سے ایک بل پیش کیا گیا تھا فورس کنورژن کو روکنے کے لیے، اس کے متعلق یہ ایڈیٹوریل ہے، تو اس ایشو کے بارے میں ہم اس ایڈیٹوریل میں ڈسکس کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل سے، لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں۔ گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یلو کلر میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، اسی طرح سے جو ریڈ کلر ہے اس میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور جو ہمارے پاس ایکوا کلر ہوگا اس میں ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ اگر یہ ایڈیٹوریل آپ خود سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، وہاں پہ یہ تمام ایڈیٹوریلز ود ہائی لائٹڈ ورڈ میننگ کے ساتھ موجود ہیں۔ دا ایف بی آر ہیز نیو چیئرمین۔ ایف بی آر کا نیا چیئرمین ہے جن کا نام ہم نے پڑھا، کیا ہے جی؟ اشفاق احمد۔ دا 6th یہ چھٹا چیئرمین ہے پکڈ بائی پرائم منسٹر عمران خان، جن کو پرائم منسٹر عمران خان نے پک کیا ہے اپنے 3 سالہ ٹینیور میں، 3 سالہ رول میں، تو یعنی کہ 3 سال میں یہ 6 ایف بی آر کے چیئرمین تبدیل کر چکے ہیں۔ دا ٹاپ ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی پور پرفارمنس، جو ناقص پرفارمنس ہے، پور پرفارمنس ہے ایف بی آر کی، از ایٹ دی ہارٹ آف دی کنٹریز کرونک فسکل ٹربلز، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے ملک کی پرزسٹنس کنٹینیوس مالی مشکلات کا۔ فارمر چیئرمین کا نام تھا عاصم احمد، ان کا جو سلیک رسپانس تھا، لوز لمپ رسپانس تھا، ریسنٹ حال ہی میں آپ جانتے ہیں سائبر اٹیک ہوا تھا ٹیکس پیئرز کے ڈیٹا پہ، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹ واز دی مین ریزن فار ہز ریموول، ان کو ریموو کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر کے ایڈ تھے وقار مسعود ہیز آلسو بین شون دی ڈور، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے بیکاز ہی واز انیبل ٹو کیپ اپ ود فنانس منسٹر شوکت خان ترین۔ تو یہاں پہ ہمارے فنانس منسٹر کا نام ہے شوکت ترین، تو پرائم منسٹر کے ایڈ وقار مسعود کو اس لیے فارغ کیا گیا ہے کہ وہ فنانس منسٹر شوکت ترین کے ساتھ نہیں چل پا رہے تھے، جو شوکت ترین کا ٹیکس ریفارم ایجنڈا تھا، اصلاحات کا ایجنڈا تھا، اس کے ساتھ یہ نہیں چل پا رہے تھے۔ دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، مسٹر خان ہیز ابرپٹلی چینجڈ ہز اکنامک مینجمنٹ ٹیم، کہ مسٹر خان نے ابرپٹلی اچانک سے اپنی جو ان کی معیشت کی مینجمنٹ ٹیم ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اے فیو منتھس بیک، کچھ مہینے پہلے، ہی ہیڈ انسیریمونیسلی فائرڈ ہز فنانس منسٹر حفیظ شیخ، انہوں نے رفلی اور ابرپٹلی جو ان کے فنانس منسٹر تھے، وزیر خزانہ تھے حفیظ شیخ، ان کو ڈسمس کر دیا تھا، فائر کر دیا تھا، اینڈ براٹ ان حماد اظہر، اور حماد اظہر کو لے آئے تھے،
who lasted only a few days, جو کہ کچھ دن وزیر خزانہ رہے. Then Mr. Tareen was drafted in to manage the nation's tenuous finances. Then Mr. Tareen کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ ملک کے جو ڈیلیکیٹ فریجائل فنانسز ہیں ان کو مینٹین کریں. اسد عمر کے بارے میں بتایا گیا ہے جو پرائم منسٹر کی پہلی چوائس تھے فنانس منسٹر کے طور پہ. واز ڈسمسڈ ان سملر مینر ٹو مسٹر شیخ, ان کو بھی حفیظ شیخ کی طرح ڈسمس کر دیا گیا تھا. بوئنگ آؤٹ بیفور ہی کوڈ سائن دا ایگریمنٹ ود آئی ایم ایف, وہ اس سے پہلے ان کو ڈور دکھا دیا گیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرتے. اینڈ پریزنٹ ہز فرسٹ فل بجٹ, اور اپنا پہلا بجٹ پیش کرتے. دا بیوروکریٹک ریشفلز, یہ جو بیوروکریسی کی بنیاد پہ ریشفلز ہو رہی ہیں حکومت کی معیشی ٹیم میں, ہیو بین ایون مور فریکوینٹ, یہ زیادہ فریکوینٹ رہی ہیں. یعنی کہ وزیر پھر بھی کم چینج ہوئے ہیں لیکن جو چیئرمین ہیں بیوروکریٹک بیس پہ وہ بہت زیادہ تیزی سے فریکوینٹلی چینج ہوتے رہے ہیں. دا شیک اپس ان دا اکنامک ٹیم سگنیفائی, یہ جو تبدیلیاں کی گئے ہیں معیشی ٹیم میں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں, نشاندہی کرتی ہیں ٹو امپورٹنٹ کرائسس کی, دو اہم بحرانوں کی جو کہ حکومت کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں ڈے ون سے. اگر ہم لیول 1 پہ دیکھیں, اوور نائٹ چینجز آر سائن آف پی ٹی آئی لیڈرشپ ان ڈیسیسیونیس, جو راتوں رات تبدیلیاں کی جاتی ہیں یہ سائن ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکمران ہیں وہ انڈیسیسیونیس ہیں, وہ فیصلہ نہیں لے پاتے کہ اکانومی کو, معیشت کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اف مسٹر عمر لاسٹ ہز جاب وائل اسٹرگلنگ ٹو بیلنس دا آئی ایم ایف اکنامک اسٹیبلائزیشن ڈیمانڈ, مسٹر عمر نے اپنی جاب کھو دی ایز اے فنانس منسٹر کیونکہ وہ بیلنس نہیں کر پا رہے تھے آئی ایم ایف کی جو معیشی اسٹیبلائزیشن ڈیمانڈ تھی ان کو گروتھ اسٹریٹجی کے بعد, جیسا کہ انڈیکیٹ کیا گیا 2 فنانس بلز میں ہی ہیڈ انٹروڈیوسڈ ان دا پارلیمنٹ, جو کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کرائے تھے. ہز سکسیسر واز پنشڈ, لیکن ان کے بعد جو آنے والے تھے حفیظ شیخ ان کو سزا دی گئی ہے ایسا کرنے کی. وٹ ہی واز براٹ ان ٹو ڈو, جس کے جو کرنے کے لیے ان کو لایا گیا تھا. ان کو کس لیے لایا گیا تھا, ڈیش لگا کے فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ حفیظ شیخ کو اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ امپلیمنٹ کریں آئی ایم ایف کا جو ہارش اکنامک اسٹیبلائزیشن پالیسیز ہیں ان کو. ناؤ مسٹر ترین ہیز بین ٹاسکڈ ود ریپیڈلی گروئنگ دا اکانمی, اب مسٹر جو ترین آئے ہیں ان کو کیا ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہ بہت تیزی سے اکانمی کو گرو کریں. اوور ٹرننگ ہز پریڈیسرز پالیسیز, اور جو ان سے پہلے تھے یعنی کہ حفیظ شیخ ان کی پالیسیز کو اوور ٹرن کریں 2023 کے الیکشن سے پہلے اور اکانمی میں گروتھ لائیں. ہاؤ لانگ ہی ول لاسٹ از اینی ون گیس, وہ کتنا عرصے تک فنانس منسٹر رہ پائیں گے یہ کوئی گیس ہی لگا سکتا ہے, اندازہ لگا سکتا ہے. اگر ہم دوسرے لیول پہ دیکھیں, دا ریشفلز پوائنٹ ٹو پور گورننس بائی دی ٹاپ ڈیسیجن میکرز, یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ پوائنٹ کرتی ہیں کہ حکومت میں پور گورننس, ناقص گورننس پائی جاتی ہے ڈیسیجن میکنگ کے معاملے میں پولیٹیکل لیول پہ. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ دا آن گوئنگ چینجز ان دا ایف بی آر انڈیکیٹ, جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ایف بی آر میں یہ نشاندہی کرتی ہیں دا گورنمنٹس ڈیسپریشن ٹو ریسٹرکچر دی بورڈ ان آرڈر ٹو موبلائز دا ریسورسز, کہ حکومت بہت زیادہ ہوپ لیسنس ہے اور یہ ریسٹرکچر کرنا چاہتی ہے بورڈ کو تاکہ ذرائع کو موبلائز کر سکے اور جو افیئرز آف اسٹیٹ ہیں ان کو فنانس کر سکے. بٹ اٹ ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو ریفارم دی کرپٹ اینڈ انکمپیٹنٹ ٹیکس مشینری, لیکن یہ نہیں جانتے کہ کس طرح سے ریفارم کیا جا سکتا ہے اس کرپٹ اور انکمپیٹنٹ ٹیکس مشینری کو. شبر زیدی کی اگر ہم بات کریں, جن کو انڈکٹ کیا گیا تھا پرائیویٹ سیکٹر سے تاکہ وہ لیڈ کر سکیں اور اوور سی کر سکیں, سپروائز کر سکیں ٹرانسفارمیشن آف کنٹریز ان ایفیشینٹ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو, ہیڈ ٹو کوئٹ ان فرسٹریشن, ان کو فرسٹریشن میں اپنی جاب چھوڑنی پڑی. اور فرسٹریشن ان کو کس بات پہ تھی کہ ان کو ریزسٹنس فیس کرنا پڑ رہی تھی ایف بی آر کے اندر بھی, بیکاز ہی ڈڈ ناٹ ریسیو انف پولیٹیکل سپورٹ, کیونکہ ان کو سیاسی مدد حاصل نہیں تھی ٹیکس ریفارم ایجنڈا کے اوپر. ود ایوری ایف بی آر چیئرمین براٹ ان, جو بھی ایف بی آر کے چیئرمین آئے ہیں ود امیڈیٹ افیکٹ اینڈ انٹل فردر آرڈرز, امیڈیٹ افیکٹ کے ساتھ اور مزید آرڈرز کے بنا, دے کین ناٹ بی ایکسپیکٹڈ ٹو امپلیمنٹ ایکشنز, ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ ان ایکشنز کو امپلیمنٹ کریں گے. دیٹ ووڈ انلیش اسٹرانگ اپوزیشن فرام ود ان اینڈ ود آؤٹ دی آرگنائزیشن, جو کہ انلیش کر سکتے ہیں بہت سخت اپوزیشن ایف بی آر کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی. اینڈ وین پیپل آر انڈکٹیڈ ان ٹو دا ٹاپ سلاٹ, اور جب لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے ٹاپ پوزیشن پہ, چیئرمین چیف کی پوزیشن پہ, کیونکہ ان کی سروسز ہیں ہاؤنڈنگ دی گورنمنٹ اپوننٹس کے, انہوں نے ہیراس کیا ہے, بلی کیا ہے حکومت کے اپوننٹس کو. اٹ از فولش ٹو ایکسپیکٹ, تو یہ امید کرنا بیوقوفی ہوگی ٹو ڈیلیور آن دی ریفارمز ایجنڈا, کہ وہ اصلاحات کے ایجنڈا پہ
حکومت کو کچھ ڈیلیور کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایبزرڈ اسٹیٹمنٹ، دا پی پیز اسٹانس، پاکستان پیپل پارٹی کا اسٹانس کیا ہے کہ ڈیولوشن آف پاور از ناٹ کراچیز نمبر 1 پرابلم از ریدر پرابلمیٹک، کہ جو ڈیولوشن آف پاور ہے، پاور تھرڈ ٹائر آف گورنمنٹ لوکل باڈیز کو دینا ہے، یہ کراچی کا نمبر 1 پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ جو سٹانس ہے یہ پرابلمیٹک ہے، ٹربل سم ہے، پریشان کن ہے۔ انفیکٹ در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو آسک اینی ریزیڈنٹ آف دی سٹی، آپ شہر کے کسی رہائشی سے پوچھیں، اینڈ دے ول ٹیل یو، اور وہ آپ کو بتائیں گے، دیٹ along with لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ اے ورکیبل لوکل گورنمنٹ سسٹم فار دس میٹروپولس، جو ورکیبل لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے میٹروپولس سٹی کے لیے، کراچی کے لیے، از دا ٹاپ سیوک کنسرن، یہ اعلیٰ شہری تشویش ہے۔ ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا۔ کن چیزوں کی ضرورت ہے ایکچولی شہر کو؟ کہ سینیٹیشن کو ایڈریس کیا جائے، پانی کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے، اسی طرح سے جو سیویج کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ پاکستان پیپل پارٹی کا جو لاجک ہے اس لیے سٹرینج ہے، عجیب ہے۔ وائل میٹنگ ممبرز آف الیکشن کمیشن ان اسلام آباد آن منڈے، الیکشن کمیشن کے ممبر سے ملاقات کی ہے منڈے والے دن۔ سندھ کے جو حکومت کے آفیشل سے انہوں نے کہا ہے لوکل باڈیز الیکشن ان دا پروونس کوڈ ناٹ بی ہیلڈ، صوبے میں لوکل باڈیز کا الیکشن نہیں ہیلڈ کرایا جا سکتا جب تک جو کنٹروورسیز ہیں، تضاد ہیں 2017 کے سینسس پہ، الیکشن پہ، ان کو سیٹل نہیں کر لیا جاتا۔ مور اوور مزید اگر ہم دیکھیں، وائل اسپیکنگ ان کراچی آن ٹیوزڈے، ٹیوز والے دن کراچی میں بات کرتے ہوئے پاکستان پیپل پارٹی کے چیف بلاول بھٹو زرداری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہی بلیوڈ، کہ ان کا ماننا ہے دیر آر سو مینی ادر پرابلمس، بہت سارے اور مسائل ہیں کراچی کے لوگوں کے لیے، اینڈ ڈیولوشن آف پاور از ناٹ دا نمبر 1 پریارٹی، اور پاور کو ڈیوالو کرنا، نیچے کے لوگوں کو دینا، لوکل گورنمنٹ کو دینا، یہ نمبر 1 ترجیح نہیں ہے۔ انٹرسٹنگلی دلچسپ بات یہ ہے، اسپیکنگ آن دی سیم ڈے ایٹ اے سیپریٹ فنکشن، اسی دن ایک اور فنکشن میں بات کرتے ہوئے جو سٹی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں مرتضیٰ وہاب، جو پی 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 مین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ گاربیج ڈسپوزل اور بیٹر واٹر سپلائی یہ ان کی ٹاپ پریارٹیز ہیں، ترجیحات ہیں۔ مسٹر وہاب مسٹ نو، مسٹر وہاب کو یہ جان لینا چاہیے دیٹ اٹ واز ہز پارٹیز گورنمنٹ، یہ ان کی پارٹی کی حکومت تھی، دیٹ ہیز انشورڈ بوتھ دیز کی سیکٹرز، جنہوں نے یہ یقینی بنایا تھا کہ یہ دو اہم سیکٹرز یعنی کہ واٹر سپلائی کا، گاربیج ڈسپوزل کا، یہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ رہیں، اینڈ ناٹ ود دا کے ایم سی، اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس نہ جائیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس سیمی کولن ہے، سیمی کولن کا مطلب ہوتا ہے ابھی سینٹینس اینڈ نہیں ہوا، آتھر مزید کچھ کہنا چاہتا ہے، thus perhaps he should raise these issues internally with the PPP bosses، اس لیے ان کو یہ مسائل اٹھانے چاہیے اپنے پی 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 کے باسز کے ساتھ۔ مورو اگر ہم دیکھیں اٹ از کوائٹ سرپرائزنگ، یہ بھی حیران کن ہے، دیٹ اے پارٹی، کہ ایسی پارٹی دیٹ چیمپئنز دی 18 امینڈمنٹ، جو کہ 18ویں ترمیم پہ بہت زیادہ فخر کرتی ہے، اینڈ پروٹیکشن آف پروونشل اٹانمی، اور صوبے کی جو اٹانمی ہے، خود مختاری ہے، اس کے تحفظ پہ فخر کرتی ہے، بوسٹ کرتی ہے، ڈبل ڈیش اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسا ہونا بھی چاہیے، ہیز دی گال ٹو سے، ان کو کریج ہے یہ کہنے کی، دیٹ امپاورنگ دا تھرڈ ٹائر آف نیشنز بگیسٹ سٹی از ناٹ اے پریارٹی، کہ امپاور کرنا حکومت کے تھرڈ ٹائر کو، لوکل باڈیز کو، لوکل گورنمنٹ کو، یہ جی پریارٹی نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے قوم کی۔ گال ٹو سے جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ہم کسی پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ سچ ایٹیٹیوڈز پروو، اس طرح کے جو رویے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں، دا وائڈلی ہیلڈ نوشن، اس طرح کے جو خیالات ہیں کہ زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں ہیں، آؤٹ آف نیرو سیلف انٹرسٹ، اپنے ذاتی جو ان کے مفادات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، ڈو ناٹ سیک این امپاورڈ تھرڈ ٹائر آف فار فیئر آف لوزنگ انفلوئنس، وہ امپاور نہیں کرنا چاہتے، طاقت نہیں دینا چاہتے تھرڈ ٹائر کو، کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس کلاؤڈ کھو دیں گے، اور جو ان کو پیٹرونیج، اسپانسرشپ، بیکنگ حاصل ہے، نیٹ ورتھی، ان کو کھو دیں گے۔ انٹرسٹنگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب لوکل باڈیز پولز سندھ کے کینٹونمنٹس میں نئے اگلے منتھ میں ہونے جا رہے ہیں، لوکل الیکشن اس کے شہروں کے لیے اور ٹاؤنز کے لیے ایسا نظر آتا ہے کہ ان لمبو میں ہیں، اگنورڈ پلیس میں ہیں، ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں، انڈیفینیٹلی ان لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے۔ پاکستان پیپل پارٹیز ٹیک دیٹ لوکل پولز کین اونلی بی ہیلڈ آفٹر دا سینسس کنٹروورسی از سیٹلڈ، پاکستان پیپل پارٹی کا جو سٹانس ہے، ٹیک ہے کہ لوکل پول اسی صورت میں ہیلڈ ہوں گے جب جو الیکشنز کے متعلق تضاد ہے وہ حل ہو جائے گا۔ از ایکن، یہ سملر ہیں، کمپیریبل ہیں، ٹو ککنگ دا الیکشنز ایشو انٹو دی لانگ گراس، یہ ہمارے پاس میٹافور ہے، ککنگ انٹو دی لانگ گراس، جس کا مطلب ہے کہ کیا چاہتی ہے پی پی، وہ ایشو کو اس طرح سے ڈیل کرنا چاہتی ہے کہ لوگ اس کو بھول جائیں، ڈیلے اتنا کریں گے یہ اس کو کہ یہ لوگ اس کو بھول جائیں گے۔
وائل دے آر لیجیٹیمیٹ، گرچہ وہ لیجیٹیمیٹ ہیں، ویلڈ کویسچنز اس کے بارے میں ہیں، جو لاسٹ ہیڈ کاؤنٹ ہوا تھا، لاسٹ الیکشن ہوا تھا اس کے بارے میں. ویٹنگ فار اے پازیٹیو سیٹلمنٹ ٹو دس کنٹروورسی ٹو ہولڈ پول سیمز لائک اے ڈیلینگ ٹیکٹک، لیکن انتظار کرنا کسی پازیٹیو سیٹلمنٹ کا استضاد کے بارے میں الیکشن ہیلڈ کروانے کے لیے ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹک ہے. دا فیکٹ از دیٹ، حقیقت یہ ہے، این الیکٹڈ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ، ایک الیکٹڈ اور امپاورڈ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے کونسلرز اور میئر ہوتے ہیں، وہ آنسریبل ہوتے ہیں محلہ لیول پہ. اٹ واٹ دا میٹروپولس ڈائلی نیڈز، اس کی کراچی کو اشد ضرورت ہے، ناٹ ان الیکٹڈ بیوروکریٹس، نہ کہ ان الیکٹڈ بیوروکریٹس اور پارٹی مین جیسا کہ مرتضیٰ وہاب ہے، ان جیسے لوگوں کی who do not have to answer to the voters، جن کو ووٹرز کو جواب نہیں دینا پڑتا. یہ عموماً ووٹرز کو ملتے بھی نہیں ہیں، ان کی بات بھی نہیں سنتے، اور یہ شو کو کراچی کو رن کر رہے ہیں. دا کوئکر دس سسٹم از پٹ ان پلیس، جتنا جلدی اس سسٹم کو پلیس میں لایا جائے گا دا بیٹر، اتنا ہی بہتر ہوگا. اگرچہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ سندھ کے بارے میں ہے، کراچی کے بارے میں ہے، ان کے پور سٹانس کے بارے میں ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کے باقی صوبوں میں دیکھیں، پنجاب، KPK، بلوچستان، تو کہیں پہ بھی لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں. اگرچہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ لوکل گورنمنٹس کو بحال کیا جائے، PTI نے پھر بھی ان کو بحال نہیں کیا، اور اس وجہ سے یہ تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ٹربلنگ ایشو آف فورسڈ کنورژنس کنٹینیوز ٹو بی ویوڈ، جو پریشان کن مسئلہ ہے زبردستی کنورٹ کرنے کا، مذہب تبدیل کروانے کا، اس کو دیکھا جا رہا ہے، ویو کیا جا رہا ہے لارجلی تھرو اے میجارٹیرین لینز، اکثریت کے لینز سے. سچ این اپروچ ول فردر ڈیمورلائز اینڈ ایلینیٹ نان مسلمز ان دا کنٹری، اس طرح کی اپروچ مزید ڈسہرٹن کرے گی اور ایلینیٹ کر دے گی، آئزولیٹ کر دے گی جو غیر مسلم کمیونٹی ہے پاکستان میں، اینڈ لیڈ پاکستان فردر ایڈرفٹ، اور پاکستان کو مزید دور لے جائے گی فرام اٹس انٹرنیشنل ابلیگیشنز، اپنی عالمی ذمہ داریوں سے. آن منڈے والے دن اگر ہم دیکھیں، منسٹری آف ریلیجس افیئر، وزیر ہیں اس کے نور الحق قادری، انہوں نے ایک میٹنگ ہیلڈ کی ہے بہت سارے کلیرکس کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور مذہبی اسکالرس کے ساتھ، تاکہ ڈسکس کیا جا سکے ڈرافٹ آف بل کو. ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس مینٹین رکھتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ بل آف ڈرافٹ پریپیئر کیا گیا ہے ہیومن رائٹ منسٹری کی جانب سے، اور اس بل میں کیا کہا گیا ہے کہ پروہیبٹ کیا جائے، روکا جائے فورسڈ کنورژنس کو. نو نان مسلمز ور انوائٹڈ ٹو پارٹیسپیٹ، کسی غیر مسلم کو انوائٹ نہیں کیا گیا کہ وہ اس میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کریں. ناٹ ایون فرام دی نیشنل کمیشن فار منارٹیز، نہ ہی کوئی ممبر بلایا گیا نیشنل کمیشن فار منارٹیز سے. سیمی کولن ہے. اٹس سول مسلم ممبرز واز انکلوڈیڈ ان دا کیپیسٹی آف اے لوکل کلیرک، جو اس کے مسلم ممبرز تھے وہ لوکل کلیرکس تھے. نان مسلمز آر دی پرائمری اسٹیک ہولڈر ان دس ایشو وچ ہیز ڈیپلی پرسنل ریمیفیکیشنز. نان مسلمز جو ہیں، غیر مسلم، وہ پرائمری اسٹیک ہولڈرز ہیں اس مسئلے میں، جن کے ذاتی براڈر ایفیکٹس ہیں اس مسئلے کے اوپر. یہاں پہ کولن لگا کے بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے ایفیکٹ ہیں، یا کویسچن پوچھا گیا ہے، واز اٹ ناٹ کریٹیکل، کیا یہ اہم نہیں تھا، ٹو obtain دیئر پوائنٹ آف ویو، کہ ان کا پوائنٹ آف ویو حاصل کیا جائے اس معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے. بائی دس ایکسکلوشنری اپروچ، اس طرح کا جو پروسیس ہے کسی کو ایکسکلوڈ کر دینے کا، ممبرز آف میجارٹی فیز، زیادہ اکثریت فیز سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہیو بین انیبلڈ، وہ اس قابل ہوئے ہیں، ٹو ریکارڈ دیئر آبجیکشنز، کہ وہ اپنے اعتراضات کو ریکارڈ پر کروا پائیں بل کے متعلق. ان چیلنج، ان کو چیلنج کوئی نہیں کرے گا کیونکہ نان مسلمس تو اس میں تھے ہی نہیں. اینڈ سیٹ ڈاؤن دا پیرامیٹر آف دی ڈسکورس، یا پھر جو یہ مباحثہ تھا اس کے پیرامیٹر سیٹ کیے جا سکیں. while the discussion at the in camera meeting has not been made public، اور جو مباحثہ ہوا ہے ان کیمرہ میٹنگ میں اس کو پبلک نہیں کیا گیا. the participants reportedly expressed strong reservations، لیکن جو اس کے پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے بہت زیادہ اسٹرانگ ریزرویشن، تحفظات شو کیے ہیں بہت ساری کلازز جو تھی ڈرافٹ کی اس کے متعلق، جس میں کیا ایک مسئلہ کیا تھا، منیمم ایج کیا ہونی چاہیے کنورژن کی، مذہب تبدیل کرنے کی. ریلیجس لابی کی جو اپوزیشن تھی لیٹر پوائنٹ پہ، منیمم ایج کے پوائنٹ پہ خاص طور پہ اس نے دو مرتبہ ڈیریل کیا ہے سندھ حکومت کی کوششوں کو کہ روکا جا سکے، پروہیبٹ کیا جا سکے فورس کنورژن کو. نان مسلم، غیر مسلم، خاص طور پہ جو ہندو ہیں سندھ میں، ہیو ٹائم اینڈ اگین پروٹیسٹڈ، انہوں نے بارہا یہ احتجاج کیا ہے اس بات پہ کہ جو مائنر گرلز ہیں ان کی کمیونٹیز سے ان کو ابڈکٹ کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے اور ان کو زبردستی کنورٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو جو شادی ہے وہ مسلم مین سے کروا دی جاتی ہے. اٹ از دس انسرپرائزنگ، اس لیے یہ حیران کن نہیں ہے، دیٹ ریلیجس لابی از سو اسٹرینیسلی اپوزڈ،
کہ جو ریلیجس لابی ہے، مذہبی لابی ہے، وہ بہت سختی سے مخالف ہے منیمم ایج فار کنورژن کے کرائٹیریا پہ، اسپیشلی خاص طور پہ سنس دا کورٹس انفارچونیٹلی آفن اوور لوک، کیونکہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ نیگلیکٹ کرتی ہیں، اگنور کرتی ہیں انڈر ایج میریجز کو، جب چائلڈ برائڈز جو بچیاں دلہنیں بنتی ہیں وہ خاص طور پہ اگر نیو کنورٹس ہوں تو ہماری عدالتیں اس معاملے کو نیگلیکٹ کر دیتی ہیں۔ However تاہم چینجنگ ونس فیتھ از سیریس ڈیسیجن، اپنا مذہب تبدیل کرنا ایک بہت ہی سنجیدہ فیصلہ ہے جس کے لائف چینجنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، نتائج، ریپرکشنز ہوتے ہیں۔ اٹ مسٹ بی ٹیکن آفٹر مچ ڈیلیبریشن، اس کو ایسا فیصلہ لیا جانا چاہیے بہت زیادہ تھنکنگ کے بعد، ڈیلیبریشن کے بعد، اور انفارمڈ کنسنٹ کے ساتھ جس میں ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ اسائڈ فرام اسٹیپولیٹنگ اے منیمم ایج آف 18، اس کے علاوہ کہ جو منیمم ایج ہے کنورژن کی اس کو 18 اسپیسیفائی کیا جائے، سیٹ ڈاؤن کیا جائے۔ جو ڈرافٹ بل ہے اس میں جو ایک سینسیبل کلاس شامل تھی کہ رش جو ڈیسیجن ہے، جلدی میں جو فیصلے لیے جاتے ہیں ان کو بھی پریونٹ کیا جائے۔ یہاں پہ ہمارے پاس اگین سیمی کولن ہے۔ اٹ آلسو مینڈیٹ سیویئر پنشمنٹس فار دوز پرپیٹریٹنگ فورس کنورژنز، اور یہ مینڈیٹ کرتا ہے یہ ڈرافٹ، یہ بل کے سخت سزائیں دی جائیں ان لوگوں کو جو اس طرح کے جرائم کے فورس کنورژن کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اٹ از ٹائم دی گورنمنٹ اینڈ سوسائٹی ڈیڈ رائٹ، یہ وقت ہے کہ حکومت اور معاشرہ درست چیز کرے۔ بائی دی بلیگرڈ مائنارٹی کمیونٹی، جو ہماری جو اقلیت کمیونٹی ہے جو ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے ان کے لیے درست اقدام کرے۔ دیٹ کال پاکستان ہوم، جو پاکستان کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا۔ اپنے ویوز، کومنٹس، سجیشن ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر پائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔